ہم بزرگ اور دوستوں اور اسٹیج پر علم و معرفت کی کہکشائیں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اور کوئی اللہ کی وحدانیت میں غور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو وہ عقل دی ہی نہیں جو اس کی ذات کا احاطہ کر سکے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے، کیا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا اور اس دنیا کے اندر ذرے ذرے کو لگایا، زمین کو اگایا، ان کو بنائی، ساتوں زمین و آسمان کو بنایا اور چرند و پرند کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، اور اشرف المخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں خود ہے کہ میں نے انس و جنس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کے اندر جلسے منعقد ہوتے ہیں، اصلاحی معاشرہ کر کے، سیرت نبی کر کے، لیکن میرے دوستو سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیا اس پروگرام میں ہم ایک کان کے لطف لینے کے لیے، ایک کان کو مزہ دینے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے پروگرام ہوتے ہیں؟ نہیں میرے دوست، پروگرام کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے جو میرے سامنے بات کہی جائے اور سے سنو، اور اس نیت سے سنو کہ اس پر میں عمل پیرا کروں۔ پروگرام کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کے درمیان کچھ خاص حالات کے پس منظر اور ایک پس منظر میں جو مسلمانوں کے لیے اور ایک عالم اسلام کے لیے نہایتی سنگین اور خطرناک ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ میں بڑے حادثات سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے، تباہیوں سے گزرے، لیکن یاد رہے کہ اسلام محفوظ رہا اور امت زندہ رہی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا، قرآن کی تشریح محفوظ رہے گی، شریعت محفوظ رہے گی، اور مسلمان محفوظ رہیں گے، اور یہ متین محفوظ رہے گا۔ لہذا کتنی حالاتی آفتیں ٹوٹے، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن مسلمان ہمیشہ حالات اور کشت و خون کے بازار سے بلکہ خون کی ندیوں سے نکل کر باہر آئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محنت شروع کر دی، پھر وہ مجتمع ہو گئے، ایسا لگا کہ سورج ڈوبا تھا اور طلوع۔ امت کا یہ خاص معاملہ ہے، اسے تا قیامت تک رہنا ہے، جو آخری امت ہے، اور جو ذمہ داری ماضی پر انبیاء پر ڈال دی گئی تھی اب اس امت پر ڈال دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور پیغمبروں سے یہ وعدہ رہا کہ خدا تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور غالب آئے گی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گی اور یہ غالب آئے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ثبوت ہمارے سامنے پیش کرتی ہے تاریخ، اس کے واقعات فراہم کرتے ہیں اور ہمارے دل میں یقین بٹھاتے ہیں، اور ہم اس یقین کے ساتھ